معاویہ دے خلاف ہے. میں تواڈے اس میدان وچ بیٹھ کے گل کرن لگا, تسی گواہ رہے جے قیامت نو میرے نال کہ جیڑا حضرت امیر معاویہ نو پھونکے, میرا حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہے, کاتب وحی ہے, سرحد صحابہ جندہ ایمان ہوئے, میری گل مکے تے حق چانے پڑے رہے. حضرت امیر معاویہ صحابی رسول, کاتب وحی, سرحد صحابہ, جو حضرت امیر معاویہ کو پھونکے بکواس کرے وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے. تیری گل کوئی قرآن حدیث آ گئی ہے جن دے بارے تو کہہ دے میں یہ فلاں دے خلاف ہے, صحابی دے خلاف ہے, تے سارے آکھنا ہے آمنا وصدقنا. اگے ویکھ میں اگے چل کے جڑا دعویٰ کیتا منہ دا دلیل دیاں گا, ذرا اونچی بولو. اے میں گل جلدی جلدی پڑھن لگا, ذرا توجہ نال ادھر سبحان اللہ کہو ذرا. سبحان اللہ, اللہ اکبر. اگر یزید اور دیگر اشقیاء جنہوں نے عطرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مصائب کے پہاڑ ڈھائے از روئے حدیث صحیحہ ایذا دہندگان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور مستحق لعنت ہیں, یزید نو لعنت دا مستحق بنایا, ایتھے بھی یزید تے یزید دے حواریاں نو کی فرمایا لعنتی. اگے چلے ایتھے بھی ملاوٹ, کہہ دے ایتھے بھی ملاوٹ. تے میں کہاں گا جی یزید دے خلاف گل جاوے تے ملاوٹ ہو جاندی ہے, تے میں کہاں گا جی اون دے حق جاوے تے پھر کسے اور وچ ملاوٹ بھی ہوئی پئی ہے. ملاوٹ بھائی ہوئی پئی ہے. صرف ملاوٹ دا اظہار کیوں نہیں ہوندا, دفاع صحابہ دا سیدھی گل کیوں نہیں کیتی جاندی؟ انہاں نوں پتہ ہے شروع تو لے کے یزید تے یزید دے حواریاں نوں جُتیاں ہی پیندیاں آئیاں نے. جیسا ہن چٹی ننگی گل کران گے تعریف دے نال تے سانوں سیدھیاں جُتیاں پہن لگ پے. سیدھے طریقے نال منہ نہیں کردے, اتو آندے نے. اسی انہاں نوں بچا رہے ہیں تے میں دساں گا تو صحابہ نوں کیویں بچا رہے. میں دساں گا صحابہ کرام نوں تسی بچاندے ہو یا اسی بچانے ہیں. یہی میرا دعویٰ, میں انہوں ثابت کرنا, میری تقریر بھی یہی ہے. بس اے تے جڑے کچھ سوال رہ گئے نے مینوں انہاں ذمہ داری لا کے تا میں بولن لگا, ذرا اونچی بولو سبحان اللہ. میرے منیر وچ بھی یہ حوالہ میں پڑھنا نہیں. فتاوی مہریہ ہو گیا, مہر منیر ہو گیا, مکتوبات مہریہ طیبہ ہو گیا. یہ تین کتاباں میرے دادا مرشد پیر مہر علی دیاں نے کہہ دے تیناں وچ ہی. تے پھر ذرا تانوں بھی اینی کہندے شرم نہیں آنی چاہیے, تسی بھی کہہ دیا جے بھائی انہاں وچ میں چلو اوکھے سوکھے ہو کے شاید مان نہیں لئیے, پر تیرے وچ ملاوٹ جیڑی ہے او یار کہہ دو ڈھیلے بول دے پیو. ادھر تے چلو شک کر لواں گے, پر تیرے بھی سانوں یقین کرنا پینا ہے بھی پکی گل ہے یزید دی محبت دی ملاوٹ ہے. بولو تو صحیح سبحان اللہ, سبحان اللہ. خیر میں جواب بے نورہ نو دے رہا ہوں. ہاں جی, فی الحال میرا مخاطب بھی ہوئی, انجے کو جدھر مرضی لے جائے, اسی کسی نے ڈکاں گے نہیں. کوئی جدھر مرضی لے جاوے, اسی کسی نے ڈکنا. کوئی اتاں لے جاوے تو اتھو ہی اتاں لے جائے, اسی ڈکنا نہیں. توجہ نہ بولو. اگے چلا ہن میں پچھلی گل جڑا دعویٰ کیتا سی, انہاں آکھیا سی کہ اعلی حضرت بھی انہاں تو گئے ہن کی کرن. تے ہن میں کی آکھاں گا تے تسی کی آکھو گے بھی اعلی حضرت تے فرما رہے نے قتل امام دا ذمہ دار یزید ہے, جیڑا رحمت اللہ علیہ کہے او ناسبی ہے, جیڑا رخصت دی نسبت امام علی مقام والے کیتی, امام حسین والے اعلی حضرت نے نسبت کیتی ہے, نہ گستاخی آکھیا. امام احمد بن حنبل دے کفر دا آپ نے یزید نو کافر کیا, ایک قول نقل فرمایا اعلی حضرت نے. انہاں ساریاں گلاں میں تضاد تے آ گیا. ہن چھڑکنے کون بجاوے؟ نہیں سرکار ہن اگے بول لو. اعلی حضرت انہاں نال نہ رہے, ہن ایک امام غزالی رہ گئے. میں وہ بھی کٹاں گا دسنا کہ چلو بھی امام غزالی بھی انہاں نال ہے نہیں کہ کوئی نہیں. اگے آپ ہی سوچ لو پھر کی کرنا چاہیے, اور انہاں لوگوں نوں کرنا بھی یہی چاہیے, کیونکہ انہاں دا وڈکا جن دا دفاع کردے پے وہ بھی تے یہی باندر والا کم کردا سی. رنڈیاں نچا, باندریاں نچا, کتیاں والا کام کرتے. سرکار سانو کہ آندے جے تسی
ਛਣਕਣੇ ਵਜਾਓ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਫਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ। ਜੀ चिश्ती साहब ने आख्या सी, आपने मेरे बरादर मुकरम ने फरमाया कि चिश्ती साहब ने आख्या भी जेड़ा बंदा जो मेरी किताब जिंदे बारे में अगे दसांगा इस किताब नूं की करना चाहिए, मैं दसांगा इन्हां दी जुत्ती ते मैं दसांगा इस किताब नूं की करना चाहिए। ये तो इन्नी शान पे बयान करते हैं ना, मैं दसांगा इस किताब नूं की करना चाहिए। हुणे पता लगेगा तुहानूं बिठाया ही तां है। तुसीं देखो, तुसीं जांदी वारी उठ के आखोगे कि वाकई ये किताब मैं दसांगा यार। इधर देखो दोस्तों, इस किताब के बारे चिश्ती साहब कह रहे हैं की भला, जो मेरी किताब अपने घर में ना रखे वो कुत्ता मेरी तरफ मुंह ना करे। इंदा एतराज किया नवी साहब, उन्हें जवाब दिता बेनूरे ने, क्योंकि ढिड दा मसला सी, कोई जवाब तो देना ही पैना सी। जवाब की दिता उन्हें, ओ लो जी ये कोई गल वड्डी हो गई, ये की हो गया, कुछ नहीं होया, ये कोई गल वड्डी नहीं। क्यों? आला हज़रत नहीं फरमाया, आला हज़रत नहीं फरमाया कि मेरा दीन वही है जिहड़ा मेरी किताबां विच पिया। सानू भी पता है इस गल ते साडा यकीन है, कोई इनकार है भी आला हज़रत जिहड़ा फरमाया, जिहड़ी आपने फरमाया मेरा सारा दीन कित्थे पिया, मेरियां तो ठीक है, सानू कोई इनकार है। आला हज़रत ने जो दीन है वो आपने अपनी किताबों में लिख दिता है। सानू भी पता है कि तुहाडा दीन भी वही है। या ढिले ने बोलो कम खराब हो जाना, मैं वो जी वड्डी गल करनी तो फिर मैं कोई नहीं करनी। सानू इस गल का यकीन है कि जिवें इमाम अहले सुन्नत दा दीन उन्हां दी किताब फतावा रिजविया शरीफ ते बाकियां किताबां विच, सानू भी यकीन है कि जिहड़ा तुहाडा दीन है यजीद दे बारे या जिहड़ा भी है सहाबा दे बारे वो कित्थे ऐ तुहाडी किताब विच, इन्ना सानू पता है। वो भी मैं दसांगा जिहड़ा दीन है वो तुहाडा किहड़ा जिहड़ा इहदे विच लिखिया खड़ा है। लेकिन अगली गल दस, तू आख्या आला हज़रत ने फरमा दिता, आला हज़रत ने दसो ये फरमाया, इन्ना ते फरमाया कि मेरा दीन मेरी किताब, ये फरमाया जिहड़ा मेरी किताब घर ना रखे वो कुत्ता मेरे वाले मुंह ना करे। तू आला हज़रत दी मिसाल देवे, तेनू शर्म नहीं आउंदी फराड कर दे? आला हज़रत ने फराड क्या करना? आला हज़रत ने तो इन्ना ही फरमाया ना कि मेरा दीन मेरिया किताबां विच, ये ते नहीं फरमाया जेड़ा मेरी किताब घर ना रखे वो कुत्ता मेरे वाले मुंह ना करे। मैं तुहाडे कोल एक गल पूछण लगा दोस्तों, कईयां दे घर कुरान शरीफ नहीं होना, लेकिन कुरान नाल प्यार जरूर होना है। दसो जिन्हां दे घर कुरान नहीं, अल्लाह दी वो किताब, हाय हाय हाय, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिलमुत्तक़ीन। किताब जिंदे विच शक कोई नहीं। ते सच्ची दसिया जे जिंदे घर किताब ना होवे, मुहब्बत होवे भावें किताब ना होवे घर कुरान दी, ओनू कुत्ता कह सकने? ते चिश्ती आंदा जिंदी किताब मेरी किताब जिंदे घर ना होवे, जिंदे कोल ना होवे वो कुत्ता। हुण तुसीं अगे सोचो खां भी इहदा दर्जा किंदे तो अगां गया, किंदे तो अगां गया? और नबूवत की दलील हुंदी है, और दावा नबूवत किनू आंदे ने? अभी दबे छुपे लफ्जों में है, अपनी किताब की ये अहमियत दबे छुपे लफ्जों में है कि कुरान से भी ऊपर ले गया। और मैं दसांगा और एक किताब घर रखना तो दूर दी गल है, और नबी दा पाक गुलाम, नबी दी आल नाल प्यार करन वाला, नबी दे सहाबा नाल प्यार करन वाला इस किताब नूं मोहब्बत नाल देखना ते दूर दी गल है। इस किताब नूं फाड़ फाड़ के पासे ते कर देवे ते तावी हक अदा नहीं करदा जिवें इहदे विच नबी दे सहाबा दी तौहीद कीती गई है। मैं दसांगा नबी दे सहाबा दी किवें तौहीन होई इहदे विच, मैं दसांगा। किताब घर रखना, इहनूं ते पासे ते पाड़ के सुटिया जावे। ऊंची बोलो सुभान अल्लाह। पर वही गल मुल्ला की तावील से अल्लाह
नासबियत ते भी अल्लाह सोना तुहानू अजर अता फरमाए। तुसी बड़ी मुहब्बत नाल सुन रहे ने, रोजे भी रखने ने, ये मैनू पता है, ठीक है। तुसी मुहब्बत नाल सुन रहे जे, लेकिन सियाणे आंदे ने नतीजा आखिर ते हुंदा है जे आखिर ते तुसी मजा कर ना कीता ना, थोड़ा जिहा पासे पिशाब दे बहाने ते मैं आखांगा फिर रह ही गया, कित्थों कित्थों आया से पर रह ही गया। आखिर ते नहीं रहना, जेड़ा थोड़ा जिहा बहाने की कोशिश करे, सानू तो शक पै जाएगा कि शायद किधर ताल्लुक तो नहीं है, लिहाजा तुसी शक नहीं पैंदे। हुण तक तुसी बड़ी मुहब्बत नाल सुन रहे जे, इंशाअल्लाह तुसी आखिर तक किवें सुनोगे, जरा उची बोलो। इधर वेख्या जी, मैं गल बिल्कुल ऐसा अंदाज च नहीं करांगा क्योंकि हुण एडा वड्डा मसला को नहीं कहंदे बहुते जवाब दें, लेकिन जेड़ी गल दा मैं दावा कीता इंशाअल्लाह उल अजीज, अल्लाह अकबर। इधर वेख्या जी, अगे ने एतराज किया, आखे जी तुसी आला हजरत नूं फिर मनदे हो ना, तवज्जो, आला हजरत नूं जे मनदे हो ते फिर आला हजरत ते खिजाब बारे इंज लिखिया, खिजाब दे बारे उन्हें इंज लिखिया, इंज लिखिया, ते फिर इत्थे क्यों नहीं आला हजरत नूं मनदे जी। इधर वेख्या जी, मैं गल करन लगा खिजाब दे मसले दे अंदर आला हजरत भी हनफी ने, की ने बोलो, खिजाब दे मसले दे अंदर आला हजरत हनफी ने और आइम्मा हनफिया दे अंदर इख्तिलाफ है, कुछ हराम कहंदे ने, कुछ मुबाह कहंदे ने। मसलन फतावा अबुल्लाह समरकंदी दे अंदर लिखे ये हनफी ने, लेकिन इधर साडा दावा है नहीं, साडा दावा है असि इत्थे दलील मंगना चाहते हैं तेरे कोलों कि जिस मसले दी तू गल पे करना है उस मसले के अंदर ते इख्तिलाफ हनफिया के अंदर ही मौजूद है, और जेड़ा साडा दावा है कि यजीद नूं बेऐब कहना उस वेले जिस वेले इमाम निकले खुरूज फरमाया और इमाम नूं खता के कहना, क्या हनफिया की गल नहीं, खाली शाफिया की गल नहीं, मालिकिया की गल नहीं, अहले सुन्नत के किसे इमाम को दिखा दे साथे में मर जा। और जिन्हों तू भी खाया वो मुकदमा इब्न खलदून की गल की, हवाला भी खाया, सानू आखन लगा से वो इन्ना अबू बकर जो साज दा हवाला भी खाया, इन्हां कोल मोतज़िलियां तो इलावा हो के है कि हो के ते मैं भी आखांगा बड़ा बोलिया से ते बड़ा हैं जी। अगर भौंकना कह दिता जाए तो कोई हरज नहीं, माफी दे दे, लेकिन क्योंकि सानू इजाजत दी गई, रोकया गया एक बार भी इस तरह ना कहो, लेकिन खैर जज्बात जाके अगर कोई निकल जाए तो पकड़ ली, क्योंकि मुस्तहिक जरूर ने। और जिन्हें मेरे पीर मेहरे अली ने लिखा, फरमाया यजीद ते लानत जिन्ना बना की इस वास्ते नहीं की कि यजीद लानत दे काबिल नहीं, उन्हें आख्या नहीं, यजीद है मुस्तहिक के लानत, पर हर वेले ना भेजी रखा करो, क्यों वो जिवें शैतान लानती है उनदे वेले उनदे उत्ते हर वेले लानत पाण नाल दरूद पड़ी रखो। असी आखांगे जेड़ा यजीद दा दिफा करन वाला होवे, कि दसांगा यजीद दा दिफा किवें है, इहो मेरा दावा है। जेड़ा यजीद दा दिफा करे वो मुस्तहिक के लानत है, वो कुत्ता भी बनन दे काबिल है, बिल्ला खिंजीर हर चीज दे काबिल है, कोई नहीं होवे ये वक्री गल है, कोई कुत्ता भी ना करे ते भावे ना करे, भावे ओनु खिंजीर करे ते भावे ना करे, वो जेड़ा यजीद दा दिफा करे, दिफाए सहाबा दी आड़ लेके हकीकत विच सहाबा दे दिफा दी बजाय यजीद दा दिफा करे, वो हर लानत दे काबिल है, भावे कोई भेजे ते भावे ना भेजे। जी बोलो सुभान अल्लाह। मैं जरा चैलेंज किया समझ आ गया तो कि जा हनफी की मालिकी शाह कोई किसी एक इमाम अहले सुन्नत इमाम दा हवाला जेड़ा सुन्नियां दा इमाम होवे यजीद नू बेऐब कवे उस वेले जिस वेले इमाम ने खुरूज कीता और इमाम नू खता ते कवे एक हवाला करके दे दे। तवज्जो है, कुछ ही बोलो, अगे चलो। सिर्रु शहादत दैन दा हवाला दिता मेरे बरादरे मुकर्रम यजीद दे फासिक होण दे, ते रद पता किवें कीता? वाह वाह, फराड तेरे तू बाद बस है, क्यों फराड तू क्यों करना है? भाई भाभी भी तेवें फराड कर रहे, उन्होंने भी तेवें फराड कीते। इधर वेखो, इन्होंने हवाला दिता कि हजरत इमाम हुसैन ने यजीद की बैत से इनकार क्यों किया कि वो फासिक, शराबी और जुल्म करने वाला था। ठीक है, ये हवाला दिता शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी सरकार का। उन्हें पता रद्द किवें कीता? उन्हें आख्या लो जी
जे तेरे में दम खमा है, क्योंकि बड़का ते सुल्तान रही वाली वैसे भी पिछू लगियां बड़का मारन जोगे ने सिर्फ या गाना कड्डन जोगे। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਤਹਿਕ ਜ਼ਰੂਰ ਜੇ ਪਰ ਕੱਢਦੇ ਨਹੀਂ। ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਇਧਰ ਵੇਖਿਆ ਇਹਦਾ ਰੱਦ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਲੋ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ ਫਿਰ ਆ ਜਾਓ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਪਾਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਵੀ ਪਾਕ ਸੰਜਾਦਾ ਉਹ ਤੇ ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਪਾਕ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਦਿੱਤਾ ਅਖੇ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨੋ ਫਿਰ। ਆ ਬੇਵਕੂਫਾ ਉਹ ਹਯਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਲੀ ਕਿ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਦੀ ਬੀਵੀ ਪਾਕ ਨੇ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਦੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜ਼ਹਿਰਾ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਰੱਦ ਤੇ ਖੁਤਬਾਤ ਮੁਹਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖੁਤਬਾਤ ਮੁਹਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਰਿਵਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਰਿਵਾਇਤ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਾਇਤ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਅਦ ਵਾਲਿਆਂ ਉਹਦਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਾਇਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਰੱਦ ਖੁਤਬਾਤ ਮੁਹਰਮ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਮਾਮਾਂ ਨੇ। ਓਏ ਇਹ ਰਿਵਾਇਤ ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਬੈਤ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਫਿਸਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬੀ ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਸ ਰਿਵਾਇਤ ਦਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾ। ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਾਇਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਰੱਦ ਬਾਅਦ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਰਿਵਾਇਤ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਦੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਹੋ ਯਾਰ। ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਾਇਤ ਗਲਤ ਸੀ ਉਹਦਾ ਰੱਦ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਖੁਤਬਾਤ ਮੁਹਰਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਾਇਤ ਠੀਕ ਸੀ ਉਹਦਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹੋਣ ਵਾਲੇ नवाब साहब बोलो जरा सुभान अल्लाह। इधर वेख्या जी अगे चल साडा अकीदा जे ए रिवायत अगर ठीक ना हुंदी ना और जिवें तुसी कहंदे हो कि यजीद नूं फासिक जालिम मनन नाल ते फिर ते सहाबा किराम गुस्ताख बनदे ने। तो मैं कहांगा पिछली रिवायत इमाम हसन दी गुस्ताखी विच अगर जावे ते रद्द हो गया जे हुण दी रिवायत सहाबा ए रिवायत अगर सहाबा दी गुस्ताखी विच जा रही सी ते केड़ी इमाम ने रद्द कीता मालूम अगे चल अगे आख्या सी तुसी फतावा अजीजी दा हवाला दिता कि आप जालिम नूं इमाम आली मकाम ने खुरूज फरमाया कादली रियाया नूं अल्लाह दी मखलूक नूं जालिम दे जुल्म तू की कराने वास्ते बच्चा बोल बो यार जालिम दे जुल्म तू बचावन वास्ते खुरूज फरमाया। असी इंदा हवाला दिता फतावा अजीजी दा शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दिलवी सरकार दा जदों ये हवाला दिता इनू भी शुरू हो गया क्योंकि गल उही आ गई भी यजीद नूं पैंदियां सन किनू पैंदियां सन ते साहब ज़हर है फिर ठेकेदारां दा ते हक बनदा यजीद बचाओ शकीम के ठेकेदार का तो हक बनता है। हम कहते नहीं है हकदार होना और बात है किसी को कहना। अल्लाह इंदा रद्द उन्हें किवें कीता जी अगर तुसी ये फतवा मनदे हो शाह अब्दुल अजीज सरकार दा फतवा मनदे हो ते इस तो पिछले सफे दे उत्ते एक होर फतवा मौजूद है। उत्थे शाह अब्दुल अजीज ने हजरत अमीर मुआविया नूं फासिक लिखिया। तवज्जो है जे तवज्जो नहीं की तो फिर करवा देना। हवाला किवें तोड़े आखे जे तुसी यही मनदे हो यही हवाला मनदे हो तो इस तो पिछला जिहड़ा सवाल है उन्होंने पढ़ के देखो कि हजरत अमीर मुआविया पाक नूं ते शाह अब्दुल अजीज की लिखिया फासिक लिखिया। तवज्जो है तो मैं इहदा जवाब की देना इधर वेखे अल्लाह अकबर। अगर ए रिवायत जी पिछे शेख अब्दुल अजीज सरकार ने पिछे जी रिवायत है कि हजरत अमीर मुआविया नूं फासिक कहने वाली चिश्ती साहब ने खुद मंडी अहमदाबाद का क्लिप चिश्ती साहब ने मैं हुणे सुनाना चिश्ती साहब ने खुद आख्या कि शाह अब्दुल अजीज सरकार को पूछा गया हजूर तुहाडे फतावा अजीज जिन्हों गल चंगी लगी वो बोले बाकी रहने दे कोई मसला नहीं। शाह अब्दुल अजीज सरकार को पूछा गया चिश्ती साहब ने खुद बयान किया है उत्थे मंडी अहमदाबाद क्लिप मौजूद है कि शाह अब्दुल अजीज सरकार को पूछा गया हजूर तुसी अपने फतावा शरीफ के अंदर हजरत अमीर मुआविया नूं फासिक आख्या
آپ نے فرمایا توبہ 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 توبہ، یہ کسی اور نے ملاوٹ کی ہے، میں حضرت امیر معاویہ کو فاسق نہیں کہہ سکتا ہوں۔ شیخ عبدالعزیز شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اس ملاوٹ کا خود رد فرما دیتا، اور اندے نال دا اگلا سوال ہے کہ اگلا بھی ملاوٹ سے تے شاہ عبدالعزیز ہوتا کیوں نہیں رد کیتا؟ اے ہن او کلپ سنو جن دے وچ چشتی صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ شاہ عبدالعزیز دے اوتے اے تہمت ہے، آپ نے فرمایا میرا فتویٰ نہیں، میں یزید نو فاسق، میں حضرت امیر معاویہ نو فاسق نہیں کہندا۔ سنو دوسری گل میں دکھانا فتاوی عزیزی، شیخ عبدالعزیز الفتاوی عزیزی منصوب ہے، اس وچ لکھیا ہے معاویہ فاسق سی، دنیا دا حبدار سی، فلان سی۔ سنو اسے شیخ جس نے میں پڑھیا میں کیا یا تے شیخ دی گل نہیں ہو سکتی، انہوں دی امن شیخ عبدالعزیز شیخ نہیں، جڑا صحابی دے اوتے زبان کھولے وہ شیخ نہیں ہو سکتا۔ قسم ذات دی کر کے آنا مولانا کاشف اقبال مدنی صاحب مناظر اعظم نے بہت بڑا مناظر بندہ ہے، میرے دوست نے انہاں کول سن شیخ عبدالعزیز دے مکتوبات خط شریف کئی فارسی دے اندر چھپے ہوئے، انہوں نے جا کے ویکھیا وچ لکھیا، آپ تو پوچھا گیا حضور آپ نے حضرت معاویہ دے بارے یہ لکھے، فرمایا جھوٹ ہے جھوٹ ہے، میں کوئی نہیں لکھیا۔ جیڑا جھوٹ سی آپ نے اتنے تہمت تے بہتان سی، یہ سوال نالو نال نے کٹھے نے، ایک پہلے نے ایک بعد چھے، وہ جیڑا پہلے سی حضرت امیر معاویہ دے خلاف فاسق ہونا لا، آپ نے رد کر دیتا، فرمایا تہمت میں نہیں کی تھا، اے سوال دا آپ نے رد کر دیتا تے نال والے دا کیوں نہیں کیا؟ اور نال والے دا رد جنہ دی ذمہ داری سی پھر انہیں ہی کرنا سی، آ کے بعد سی امام ہے۔ ہاں جی، اور نال اگلی بات یہ جڑا شیخ شاہ عبدالعزیز سرکار دا ایک قول ہے نا، ادھر دیکھیں اے میں پڑھنا ہے کہ آپ نے جڑا خروج فرمایا اس واسطے فرمایا کہ ظالم دے ظلم تو رعایا نو کی دلانا واسطے، تحفظ تے بچانا واسطے۔ اے خود چشتی صاحب نے بھی یہ گل منی ہے کہ واقعہ ہی اے زبان شاہ عبدالعزیز دی ہی ہے، وہ نہیں یہ فرمایا۔ سبحان اللہ، ہون تے ملاوٹ دا کوئی گنجائش ہی نہیں ہے نہ کوڑ رہ جاندی بھی جدو آپ منی بیٹھے نے بھی یہ شاہ عبدالعزیز دی اپنی زبان ہے۔ سنا دے یہ سرکار کی خیال ہے، ساون والے نہیں جاگن والے اے سنو ادھر ویکھے توجہ اونچی بولو۔ حضرت سیدنا بلکہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی غرض یہ تھی کہ ظالم کے ہاتھ سے رعایا کی رہائی ہو جائے اور مظلوم کی مدد کرنا واجب ہے۔ مشکاہ شریف میں جو یہ ہے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ وقت کی بغاوت اور اس کے ساتھ مقابلہ کرنے سے منع فرمایا، اگرچہ وہ ظالم بادشاہ ہو اس کے ساتھ بغاوت کرنے سے منع فرمایا، تو یہ حکم اس وقت ہے جب بادشاہ ظالم کا تسلط قائم ہو جائے اور اس کے تسلط میں کسی کا کوئی نزاع نہ ہو، کسی کا کوئی جھگڑا نہ ہو، اس کے بادشاہ بننے میں کسی کا کوئی جھگڑا نہ ہو، اس کا کوئی مزاحم نہ ہو۔ ابھی مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ اور کوفہ کے لوگ یزید پلیت کے تسلط پر راضی نہ تھے، اور حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ ابن زبیر وغیرہ صحابہ کرام نے یزید کی بیعت قبول نہیں کی تھی۔ حاصل کلام یہ ہے کہ امام حسین اس غرض سے نکلے تھے کہ یزید کا تسلط دفع کر دے، یعنی اس کا تسلط نہ ہونے پائے۔ یہ غرض نہ تھی کہ اس کا تسلط رفع کرے، یعنی یہ امر نہ تھا کہ یزید کا کامل تسلط ہو گیا ہے۔ آپ کا مقصود یہ تھا کہ اس یہ ظالم بادشاہ بننے نہ پائے۔
توجہ یہ نہیں یہ میں اگے وضاحت کرنا یہی میرا دعویٰ ہے ایس دعوے دے نال میں انشاءاللہ العزیز ایس میں اگلی گل آخری جڑی ہن کرن لگا وہ ثابت کرنی ہے ادھر ویکھو اے فتویٰ کیندا ہے شاہ عبدالعزیز دا بولو کیندا ہے اے رفع تسلط اور دفع تسلط پورا فتویٰ یہی اس پورے فتوے دے بارے اگر کوئی کہے اینو ملاوٹ تو میں آکھاں گا جن نے ملاوٹ کہنی سی یزید نو بچان واسطے وہ خود منی بیٹھا ہے شاہ عبدالعزیز دی آدھی زبان ہے سنا دیجیے سرکار شیخ عبدالعزیز محدث دل بھی جیسے بندے نے بھی لکھ دیا ایک دفع تسلط ہوتا ہے ایک رفع تسلط ہوتا ہے خود میں نے بیان کیا ہے وہ انہی سے فتاوی سے پڑھ کر میں نے بیان کیا سمجھ آئی کہ نہیں آئی اللہ یہ شیخ صاحب کی اپنی زبان ہے کس کی زبان ہے ہوں میں اگے کراں کچھ بولو اب بولو وہ یار لڑائی کیوں بات تھی میں تمہیں شعر بھی سناواں سی سارا کچھ سناواں سی مینوں آਉਂਦਾ بھی نہیں ہے جی ایسے ساڈی قوم دی ایک کے تار ہے میں کیڑا مینوں یاد کرایا سن جناب توجہ نہ بولو سبحان اللہ لو بھی میرا دعویٰ سنو ہن میں جگا کے سنا بلا شک جڑا اٹھدا اٹھ جائے تو میں دعویٰ بڑا بڑا کیتا صدقے غور نال سننا ہے تے بالکل اینج دوویں کن لا کے سننا ہے اونوں سننا ہے تے گل میری آخری ہے تے میں ایڈا وڈا دعویٰ کیتا ایڈا وڈا او جڑے سانو صحابہ دا گستاخ کہندے نے تے میں انہاں دا دعویٰ اس دلیل نال ثابت کرنا ہے جے تسی اگوں ایویں سنو گے تے پھر میں نہیں سناں گا ہاتھ چاہ کے بولو جاگن والے سارے بولو اللہ توجہ نہ بولو سبحان اللہ لو بھی میرے بھائیو جاگیا جے دعویٰ جڑا کیتا ہے میں دعویٰ دسوں گا او میں کرنا سبحان اللہ توجہ دوستو میرا دعویٰ یہ تھا کہ انہوں نے ہمیں کہا کہ تسی یزید نو قتل امام تو پہلا فاسق من کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور وچ فاسق کہہ کے تسی تے صحابہ کرام تے بھی تہمت لائی تو انہاں دے گستاخ ہوئے اور خصوصاً حضرت امیر معاویہ دے گستاخ ہو گئے کیا نہیں کہ نہیں کیا کہندے نے برسر میدان کہندے لے بھی ادھر ویکھیا ساڈا نظریہ پہلے سن لو تے رکھ لو ذہن وچ جڑا نظریہ اسی بیان کرن لگے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی نہیں سنو کہ غور نال مینوں کچھ بندیاں دے نا یاد ہیں میں باہر نکل کے انہاں کول پوچھ دینا ہاں بھئی میں کی گل کیتی شاید میں ایتھے ہی پوچھ لواں وچے سبحان اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اگر کوئی یزید کو فاسق نہ مانے ہمارا اس سے کوئی نظر نہیں کوئی جھگڑا نہیں سارا کوئی جھگڑا نہیں لیکن دلائل دو طرف ہیں دلائل اس طرف بھی جاتے ہیں کہ یزید حضرت امیر معاویہ کے دور میں فاسق تھا آپ کو خبر نہ تھی آپ کنے بچ گئے جی اگر پھر وہی سوال کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جی آپ دے دور وچ فاسق مننے تو پھر حضرت امیر معاویہ نو کنے بچاؤ گے بڑا بڑھ چڑھ کے اعتراض کیتا جاندا ہے تو میں کہوں گا افسوس میرے برادر نے پہلے روایت سنائی کہ یزید دا اس ویلے چلو فسق مشکوک ہو گیا تے جدو تسی بھی فسق مندے ہو یزید دا کہ قتل امام تو بعد وہ تے پکا فاسق ہو گیا قتل امام تو بعد یزید پکا فاسق اور یزید پکا فاسق ہو جاوے صحابہ کرام گواہیاں دین سہ سارے مکہ مدینہ شریف والے جنگ حرہ والے جننے نے وہ سارے بول کے آخر یزید فاسق ہو گیا ہے کہ حضرت محمد بن حنفیہ مولا علی دے بیٹے نال مناظرے ہو جان حضرت محمد بن حنفیہ نو آ کے کہن کہ اسی دیکھ کے آئے ہوں یزید ظالم ہے وہ واشی تے فاسق ہے کہ جڑا پکا فاسق ہو گیا ہے تے حضرت محمد بن حنفیہ اس یزید دے بارے مناظرے کرن تے مجادلے کرن تے تو اپنی کتاب وچ لکھے اس مناظرے تے جڑا یزید پکا فاسق ہو گیا ہے سارے منن تے حضرت محمد بن حنفیہ نہ منن دس حضرت محمد بن حنفیہ مولا علی کے پتر نو کنج بچائے گا اسی طرح ہی بچائے گا نا انج ہی بچائے گا نا کیویں کہ وہ جی انہاں اپنی ذات دی گل کیتی سی انہاں دا اجتہاد یہ کہندا سی کیونکہ انہاں اپنی اکھاں نال نہیں ویکھیا
اس واسطے اسی انہوں نے کہاں گے کہ آپ دا علم شریف ہی کہندا سی کہ یزید بے عیب ہے کیونکہ آپ نے رکھنا نہیں ویکھیا اور مجتہد سن آپ میں کہاں گا جویں محمد بن حنفیہ سرکار نو تو کیویں بچا لینا اسی بھی کہاں گے حضرت امیر معاویہ پاک کی مجتہد سن اگر انہاں نو کسی نے خبر دے دیتی فاسق دی کہ فسق دے اندر شراب سنائی دے بدتمیزی تے بے حیائی ہے تے میں کہاں گا جویں محمد بن حنفیہ بچ دے نے یزید کا دفاع کر دیا یہ حضرت امیر معاویہ تے کوئی اعتراض محمد بن حنفیہ مجتہد نے حضرت امیر معاویہ بھی مجتہد لیکن اگلی گل میں اپنا نظریہ بیان کر رہا ہوں اسی ضروری نہیں سمجھتے کہ یزید نو حضرت امیر معاویہ دور وچ فاسق منو دلائل دو طرف ہیں دلائل لیکن حضرت امیر معاویہ بچ کیسے جاتے ہیں جس طرح حضرت محمد بن حنفیہ بول لو میرے نام جی حضرت محمد بن حنفیہ بچتے ہیں اویں ہی حضرت یہی گل چشتی صاحب نے پرانے موضوع کی تھی انہاں کہ جی محمد بن حنفیہ سرکار نے اوتھے آدھے علم دی نفی کی تھی فسق دی نفی نہیں کی تھی سمجھ آئی کہ نہیں مجتہد سنا آپ نے نفی فرما دی کہ میں نہیں جانتا انہوں مجتہد میں انہوں نہیں فاسق جانتا ایویں ہی حضرت امیر معاویہ پاک بچ دے نے جویں حضرت محمد بن حنفیہ بچ دے نے اگلی گل جتھوں ساڈا اختلاف ہے بہت زیادہ وہ کی جتھے اسی کی کوئی مومن بھی نہیں مان سکتا جن نے کلمہ نبی دا پڑھیا تے ہاتھ وچ دعویٰ کر کے انہیں اعلان ہاتھ کھڑا کر کے آکھیا انہیں کہ میں آل مصطفیٰ دا بھی وفادار ہاں تے صحابہ دا بھی وفادار ہاں وہ یہ گل نہیں مان سکتا جڑا تیرا تے ساڈا اختلافی مسئلہ ہے جتھے اسی ہر چیز نو ٹھنڈا ماریا پر تیری گل نو مننا قبول نہ کیتا اپنے ہاتھ چمانے ختم کیتے اپنی تقریراں بند کرائیاں ہر چیز ختم کی تھی تیرے کو گالاں بھی برداشت کی دیا پر تیرا بھڑا عقیدہ اسی کبھی برداشت نہ کر سکنے نہ کیتا بولو سبحان اللہ توجہ میرے مسلمانوں ادھر دیکھ عقیدہ سمجھ آ گیا تو کہ حضرت امیر معاویہ پاک رضی اللہ تعالیٰ نے دور وچ کوئی یزید نو فاسق مننے پاویں نہ مننے سانو کوئی اون دے نال پریشانی نہیں لیکن دلائل دونوں طرف ہیں دلائل فاسق ہونے کے بھی لیکن جڑا ساڈا تہاڈا اختلافی مسئلہ ہے وہ کی ہے کہ قتل امام سے پہلے حضرت امام عالی مقام کے خروج کے وقت امام عالی مقام کے خروج کے وقت یزید کو بے عیب کہنا اور امام پر یہ الزام رکھنا کہ امام کیوں گئے یزید کے خلاف خروج کیوں کیا اینو اسی ناسبیت کہنے ہیں بے شک اس عقیدے نو اسی خنزیر تو بھی پیڑا کہنے ہیں کیونکہ اتنی عظیم قربانی امام عالی مقام دی رائے گاہ ہوندی اس عقیدے دی وجہ نال اختلاف ہے قتل امام تو پہلا ایسا یزید نو فاسق مننے ہیں ظالم مننے ہیں اور امام دا نکلنا حق تے سی کیوں کہ امام سمجھدے سن کہ ظالم ہے اے درندہ ہے کہ میں طاقت رکھنا وا مینوں کوفیاں دے خط آئے نے میرے کول طاقت ہے میں اوندا ظالم اودے ظالم دے ظلم تو رعایا نو نجات دلا سکنا وا تا کر کے آپ تے خروج فرمانا یا واجب ہو گیا او چلیا امام طاقت رکھدے سن تا نکلے نے اور جڑے صحابہ روکدے رہے وہ بھی اس وجہ نال روکدے رہے سن اس واسطے نہیں روکدے رہے کہ یزید دے خلاف نکلنا ٹھیک نہیں خروج ٹھیک نہیں وہ تا روکدے رہے کوفے والوں کی غداری تو کوفے والوں کی بے وفائی مشہور سی آپ کہتے رہے حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی فرماندے رہے حضور نہ جاؤ انہاں تواڈے بھائی نال بھی زیادتی کی تھی بھائی نال بھی زیادتی کی تھی تواڈے والد پاک نال بھی زیادتی کی تھی تے او بے وفا لوگ نے نہ جاؤ کی مطلب کہ اگر وہ وفا کرن تے پھر نہیں سمجھے ہو یار بولو تے صحیح میں ایک بات اگر
کوفے والے وفا کرتے، کیونکہ علت تو یہ بیان کر رہے ہیں کہ نہ جاؤ کیونکہ کوفے والے غدار ہیں، کوفے والے بے وفا ہیں، نہ جاؤ کوفے والے غدار بے وفا ہیں. تو یہ مطلب تے صاف ہے نکلیا جی وہ بے وفا نہ ہون، صحابہ دی نگاہ وچ بھی وہ بے وفا نہ ہوندے تے پھر جی بے نورا خود کہہ کے گئے تھے کہ امام حسن پاک سرکار نے فرمایا سی کہ کوفیہ نے غداری کرنی میرے چھوٹے بھائی دے نام. اللہ اکبر. ادھر ویکھیا جی کل مقام ہوں میں دسن لگا کہ اے دفاع صحابہ کردے نے یا دفاع یزید کردے نے. لے بے بیلیو سو مدرسہ تے سیرے تے گنڈ گل مکن لگی تے تسی بھی شاید سبحان اللہ میں شاید گل کیتی مینوں پتہ ہے تسی ماشاءاللہ بڑے ذوق نال سن رہے جی تے ہن سنو نا ذرا بولو کہ سبحان اللہ. ادھر دیکھو جیڑی روایت میں پہلے بھی گل کیتی ہے، جیڑی روایت جاوے یزید دے خلاف اوتھے بحثاں شروع ہو جاون سنداں، سند ضعیف، فلاں راوی متروک، فلاں راوی ضعیف. تے جیڑی روایت جاوے یزید دے حق وچ اوتھے پاویں کسے صحابی دی تنقیس بھی لازم آوے، کسے صحابی دی توہین بھی ہوندی پئی ہوے تے لکھ دینی ہے کتاب وچ لکھ دینی ہے. ادھر ویکھیا جی میں دساں گا کتاب دا ایندا حکم کی ہے کتاب دا. ادھر ویکھیا جی ایندی روایت اے ویکھو حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ صفحہ نمبر 25 حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اینا روایت لومبڑی لکھے اور منسوب کدھر کیتا؟ منسوب کیتا کہ حضرت امیر معاویہ پاک نعوذ باللہ من ذالک کہ حضرت امیر معاویہ پاک صحابی رسول نو حضرت عبداللہ ابن زبیر نو لومبڑی توجہ اور یہ روایت دا حال کی ہے. لیکن اگر یہ روایت بیان کو کیتی گئی ہے، یہ روایت بیان کیوں کیتی گئی ہے ہمیں دس دینا تھا. اس روایت کیونکہ مروان دی کچھ تعریف پئی ہوندی سی، مروان دی تعریف ہوندی پئی سی کی کہ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا کہ میں آدھے تو بعد خلافت کنوں دیاں گا. میں سارا نہیں پڑھدا، پورا سورہ پڑھ دینا بھی سارا لکھیا کھڑا ہے، غور نال سنیا جی. میں دیاں گا انہوں جڑا مروان بن حکم ہے. ایک کون ہے؟ اے دین دا قاری بھی ہے، فقی بھی ہے. مروان کون ہے؟ مروان جان دے ہو؟ اے دین دا قاری بھی ہے، اے فقی بھی ہے تے اللہ دیاں حداں دا بڑا پابند ہے. اے ہن مروان دے حق وچ گئی تے نہیں ویکھیا کہ وچ صحابی رسول دی توہین ہو رہی ہے کہ صحابی رسول دے بارے حضرت عبداللہ ابن زبیر دے بارے کیا کیا جا رہا ہے کہ وہ لومڑی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. میں صرف دستا چاہنا تو اور منسوب کیتا حضرت امیر معاویہ پاک بندے تے اس روایت دا حشر کی ہے. ادھر ویکھیا مروان دے اوتے جی حدیث پاک لعنت منقول ہے. ہاں مروان دے اوتے لعنت منقول ہے. ادھر ویکھیا یہ روایت دا حال کی ہے کہ اس روایت دے اندر ایک راوی آ رہا ہے عبد الملک بن عمیر کی امام شمس الدین ذہبی رضی اللہ تعالی آپ نے گلاں رلاندا سی. اینوں پتہ نہیں لگدا سی کہنا کی گل رلا لیندا سی. گل ہوندی کرنی ہور سننی ہور کرنی ہور گل رلا لیندا سی آپس وچ. اس وجہ نال توجہ اور کتاب المدلسین ان دے اندر لکھیا ہے عبد الملک بن عمیر یہ مدلس ہے اور عن نال روایت آ تے دی روایت قبول نہیں. تدریس کرے گے دی روایت قبول نہیں. ایتھے بھی عن نال موجود ہے. آ دیکھو ان قبیصہ بن جابر عن نال موجود ہے. یہ روایت ضعیف ہے. بولو امام ذہبی بھی انہوں فرمایا ہے عبد الملک بن عمیر نے. توجہ یہ روایت ضعیف سی لیکن کیونکہ مروان یزید دا بیلی سی تے بیلی نو بچان واسطے
ضعیف روایت لے کے تے اے نہیں ویکھیا کہ وچ صحابی رسول نو لومڑی کیا جا رہا ہے اور او بھی صحابی رسول والے نسبت کر کے تو اس دفاع صحابہ کرنا ہے. اگے چل ادھر دیکھ 178 صفحہ یہ سمجھ آ گئی گل جڑی پچھلی کیتی میں 178 صفحہ نمبر دے اوتے صحابی رسول دے بارے ایسی روایت پیش کیتی ہے جندے وچ صحابی رسول لالچی بن گئے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر جان دے ہو حضرت عبداللہ ابن عمر اور پھر عجیب بات ہے ڈنڈی دی انتہا ہے ڈنڈی ویکھ روایت دی عربی لکھ کے تھوڑا جہا ترجمہ کیتا تے جتھے صحابی رسول دی توہین بندی سی وہ ترجمہ ہی چھڑ دیتا نہیں کیتا ترجمہ بھی کدھر کسی نو پتہ لگ گیا بھی اتنے تے صحابی لالچی بنتے ہیں وہ کیویں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر پاک نے فرمایا بیعت نہیں کرتا میں کہ حضرت امیر معاویہ پاک نے کی فرمایا پیسے 1 لاکھ درہم بھیجا کنا بیعت واسطے اے واسطے بیعت کر لے کندی بولو تو صحیح ہے یزید دی بیعت کر لے 1 لاکھ روپیہ لے لے ہن مینوں ایک دسیا جی سچی دسیا جی حضرت عبداللہ ابن عمر لالچی بنے تے لالچ دین والا کون بنیا تو تے حضرت امیر معاویہ نو نہیں بچایا اور اگے چل اے حدیث دی اے روایت دی سند ویکھ کیویں دی او یاد رکھو جندے وچ صحابی دی تنقید ہوئی روایت ٹھیک کیویں ہو سکدی لالچی جو ثابت ہوندے نے حضرت امیر معاویہ پاک لالچ دین والے ثابت ہوئے اور حضرت عبداللہ ابن عمر پاک لالچی ثابت ہوئے روایت ٹھیک کیویں ہو سکدی ہے تاں کر کے ادھر ویکھیا جی اس روایت تے چاہندا ہے مؤمل بن اسماعیل لکھیا لکھا ہے مؤمل بن اسماعیل کی آندا راوی مؤمل بن اسماعیل امام بخاری نے متروک الحدیث لکھی اور امام ابو حاتم رازی نے الجرح والتعدیل دے اندر ایک کثرت نال روایتاں کڑدیاں لکھیا نو بھی ایک کثرت نال روایتاں کڑدا سی غلطیاں بہت زیادہ کردا تاں کر کے روایت بھی ضعیف ہو گئی یہ روایت بھی کی ہو گئی تے مینوں کہن دے یزید نو بچان واسطے تے ضعیف روایتاں پڑھ کے کسے تھاں تے صحابی نو لالچی ثابت کرے تے کسے تھاں تے صحابی نو لومڑی ثابت کرے مینوں پھر کہن دے او تیرے نزدیک دفاع صحابہ دی کوئی حیثیت نہیں صرف یزید کو بچان واسطے سب کچھ کیتا جا رہا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اور اگلی گل بھی سن لے تیرا اپنا موضوع ہے پہلی گل ہے جڑیاں روایتاں میں ثابت کیتیاں نے اس کتاب دے وچ لومڑی کہن والیاں یا لالچی ثابت کرن والیاں اے ضعیف نے اگر بالفرض کوئی روایت ایسی آ جاوے کوئی ہور ایسی اے نہیں ہے کوئی ہور روایت ایسی آ جاوے جن دے وچ صحابی دی تنقید ہوندی ہوے وہ بھاویں صحیح نہیں ہوے تو موضوع لا دتا ہے اگلے دن تو واقعہ اپنے موضوع دے اندر کہ صحابہ کرام دے خلاف چاہے صحیح روایت کوئی آ بھی جائے جس کے اندر صحابی کی تنقید ہو صحابی عیبدار بنتا ہو اس کا نام پڑھنا جائز ہے نہ عقیدہ رکھنا جائز ہے ایندا مطلب کو صحیح روایت بھی ہوے پر صحابی دی تنقید ہوے نہ عقیدہ رکھنا جائز ہے تے نہ انہوں بیان کرنا اچھا یہ جائز ہے جڑی یزید دے حق جاوے وہ بھاویں ضعیف بھی ہوے اون دے صحابہ بھاویں لالچی بندے ہون تے بھاویں جو مرضی وہ بیان کرنی ہن 10 دفاع صحابہ ہویا یا دفاع آخری گل توجہ ادھر ویکھ 40 حوالے اس کتاب وچ پیش کیتے گئے نے یہ بھی بڑا زور شور نال بے نورے نے بھی اتنے بیان کیتا تے ویسے بھی بڑے زور شور نال ہر بندہ کہندا ساڈے حوالے توڑ کے وکھا لے بھئی میں حوالے توڑن لگا ہوں تے 40 حوالے بیان کیتے نے اس کتاب دے اندر ہی موجود نے آخے جی بادشاہ بھاویں ظالم ہوے آخری گل ہے ایتھے جاگنا پینا بادشاہ بھاویں ظالم ہوے بھاویں فاسق جویں دا مرضی ہوے اون دے خلاف اٹھنا تے خروج کرنا جائز نہیں ہے 40 حوالے دیتے میں ایک کو پڑھن لگا پڑھ دیں ایک پڑھ دیں چھوٹا جہا پڑھنا ذرا اونچی بولو اے دیکھیا جی دیکھو تسی مینوں دل توڑ رہے ہو بڑا ڈھیلا بول رہے ہو
اے دیکھو میرے بھائی شرح عقیدت اہل سنہ والجماع اندے صفحہ نمبر بیت یزید دے صفحہ نمبر 98 دے اتے القول فی منع الخروج علی ائمۃ المسلمین عنوان دے تحت کی لکھیا ہے کہ بادشاہ ظالم فاسق دے خلاف خروج جائز نہیں، نکلنا جائز نہیں، اٹھنا جائز نہیں، بلکہ فالخروج علیہ بغی و فساد فی الارض، او جیڑا ظالم تے فاسق بادشاہ دے خلاف اٹھے او باغی بندا ہے تے فسادی بندا ہے۔ میں توڑن لگا والا ادھر بیٹھے اینو نال میرے بولیا جی کی آکھیا سو جیڑا ظالم 40 حوالے چ حوالہ بیان کر رہا ہے، سارے حوالے ایویں دے دتے ہوئے نے، سارے ایویں دے کہ جیڑا بادشاہ ظالم دے خلاف اٹھے او کون بنیا؟ باغی تے فسادی، باغی تے فسادی۔ تے تاریخ دا اتفاقی مسئلہ ہے کہ امام علی مقام اٹھے کہ نہیں اٹھے؟ یار بولو تو صحیح یار، خروج فرمایا یزید کے خلاف کہ نہیں فرمایا؟ اس قول دے مطابق جی میں اے لکھی بیٹھے امام علی مقام باغی تے فسادی بنے کہ نہیں بنے؟ چلو اے تو کہہ دے بھی اسی آل رسول اللہ دفاع نہیں کرنا، اسی تے صحابہ دا کرنا، چلو اے میں تنوں اگے دساں گا تو صحابہ دا کنہ کو کیتا دفاع؟ امام علی مقام تو بعد جنگ حرہ ہوئی، حضرت عبداللہ ابن حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرین دے نال رل کے خروج فرمایا یزید کے خلاف، اور حضرت عبداللہ ابن مطیع انصار صحابہ دے نال رل کے یزید کے خلاف خروج کیتا مدینے دے اندر جنوں جنگ حرہ کہا جاتا ہے۔ یزید دے خلاف صحابہ کرام اٹھے، تیرے اس فتوے دے مطابق وہ باغی تے فسادی بڑے کہ نہ بڑے؟ بول دے نہیں ہو یار، بولو۔ اور اگلی گل میں انہوں ثابت اگے کراں گا کہ ساڈے عقیدے دے مطابق نہ صحابی باغی بندے نے نہ اہل بیت۔ ایڈے بڑے تہاڈے عقیدے دی ترجمانی کرن لگا تے کیوں ڈھیلے بول دے ہو یار؟ اس حوالے دے مطابق ادھر ویکھ امام ابو مسلم پاک بیعتاں لین گئے یزید دے خلاف، حضرت امام علی مقام دے حق وچ او بھی باغی بنے، امام حسین بھی باغی تے فسادی بنے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جنگ حرہ دے اندر جڑے صحابہ کرام اٹھے تے شہید ہوئے تو وہ بھی باغی تے فسادی بنے۔ اس تو بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر پاک نے مکے دے اندر خروج فرمایا یزید دے خلاف، مکے دے اندر خروج کیتا یزید دے خلاف، تیری روایت دے مطابق وہ بھی کی بنے؟ بول پاؤ باغی بنے تے ہور فسادی بنے۔ اگے چل انہاں پاکاں دے انہاں صحابہ کرام انہاں دے خروج تو بعد پھر جیش التوابین دا سپہ سالار حضرت سلیمان بن سرد صحابی رسول جنہ امام حسین دا بدلہ لینا واسطے توابین دا لشکر تیار کر کے یزید کو بدلہ لینا واسطے یزید دے خلاف خروج فرمایا، او صحابی بھی باغی بنا، فسادی بنا، کیونکہ ظالم دے خلاف اٹھنا ٹھیک نہیں سی، ظالم بادشاہ دے خلاف تے پھر اے بھی باغی بنے صحابی۔ جنگ حرہ والے بھی سارے صحابی کی بنے، مدینہ شریف مکہ شریف دے اندر جڑے لٹ کے لڑے وہ بھی کی بنے، صحابہ تے صحابہ دی اولاد کی بنے۔ شرم نو ہاتھ مار لئیاں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جنگ میں نبی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ توجہ بولو ذرا سبحان اللہ۔ جی میں تو یزید نو مننا ہے تے اے حوالے دینا ہے تے اس طرح تے نہ صحابی بچے نہ آل مصطفیٰ بچے۔ آج آل مصطفیٰ تے صحابہ نو بچانا چاہنا ہے تے وال ساڈے کولوں سکھ لے، تے جی میں اسی وال سکھاواں گے پھر اندے وچ یزید نہیں بچنا، یزید تے نہیں بچے گا پر صحابہ بھی بچ جان گے، آل مصطفیٰ بھی بچ جان گے۔ او کیویں سکھ لے وال آپ نہیں انہوں نے سکھان لگے، آپ تو آندا ہی ادھر بولو اے فتح بازی جی اسی 40 حوالے جڑے نہ دیتے اے 40 حوالے جڑے دیتے نے
امام خروج جائز کوئی نہیں، بادشاہ ظالم دے خلاف اسی انہاں نو بھی برحق سمجھنے والے ہیں، متا سمجھا جنوں غلط سمجھنے ہیں، لیکن والے ساڈے کول سے تے صحابہ نو کیویں بچانا؟ انہاں 40 حوالے نو متا سمجھا جے اسی غلط سمجھنے نا، یہ 40 حوالے بھی ٹھیک ہیں لیکن ان کے ساتھ صحابی باغی نہیں بنتے، جی میں تو بنانا ایویں تے باغی بن دے۔ ادھر دیکھ، تو آنا یزید ظالم فاسق سی، بادشاہ سی، ان دے خلاف اتنا ٹھیک نہیں سی، لہذا جڑے اٹھے سارے دے سارے فسادی تے باغی بن گئے۔ ادھر دیکھ تینوں بچان دا ول دسنے ذرا بول سبحان اللہ۔ کس بادشاہ دے خلاف خروج جائز نہیں؟ بچاون دا ول دسیا کہ اللہ دے ولیاں شاہ عبد العزیز محدث سے دہلوی نے دسیا ہے۔ آپ نے تقسیم فرمائی، آپ نے فرمایا کن دے خلاف اٹھنا جائز نہیں تے کن دے خلاف اٹھنا جائز ہے۔ اے 40 حوالے جڑے آئے نے، کیڑے بادشاہ تے امیر دے خلاف اٹھنا جائز کوئی نہیں، کیڑے بادشاہ دی گل ہے، کیڑے دی گل ہے؟ ادھر دیکھیا جی، آپ نے فرمایا ایک ہے رفع تسلط، کیا ہے بولو نال بولو کیڑی گل ہے؟ اگے ساری سنی قوم نو آندے نے صرف لنگر کھان والی ہے، باقی علمی گل کوئی نہیں سنتے، پر تسی سنن والے جے تسی شک نہ پایا کرو۔ ایک ہوتا ہے رفع تسلط، ایک ہوتا ہے دفع تسلط، مل کے کہہ لو دفع تسلط، رفع تسلط۔ رفع تسلط کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ بادشاہ بن جائے، امیر بن جائے، امیر بن جائے، ان دی بادشاہی وچ کسی دا نزاع نہ ہوئے، کوئی ان دے مذاہب نہ ہوئے، ان دا تسلط قائم ہو جائے، امیر بن جائے، ہوں بادشاہ بن جائے، کسے کوئی ان دے خلاف بادشاہ بڑھن لگے، ان دے خلاف کوئی اٹھیا نہیں، کسے جھگڑا نہیں کیتا، اے بادشاہ بن گیا ہے، ہوں پاویں ظالم ہوئے پاویں فاسق ہوئے اٹھیا جے نہ، کیونکہ پہلے کوئی ان دے بارے کسے بھی نہیں آکھیا، سارے چپ کر کے من لیا ہے، ہوں ان دا تسلط قائم ہو گیا ہے۔ ہوں وہی 40 حوالے کہ جیڑا بادشاہ بن جاوے پکا، جنہ مزاحم کوئی بھی نہ ہوئے، جن دی بادشاہی کے اندر کسے نو اختلاف نہ ہوئے، ایسا بادشاہ ظالم نہیں ہوئے، فاسق نہیں ہوئے، ان دے خلاف اٹھنا جائز ہے۔ جیڑا ان دے خلاف اٹھے وہ رفع تسلط کر رہے ہیں، رفع تسلط، رفع تسلط، اور رفع تسلط جائز۔ اور ایسا بادشاہ، ایسا امیر جو ابھی امیر بننے نہ پائے، کچھ منن کچھ مقابلے میں آ جاون، آخر اسی نہیں مان دے، جھگڑا کرن لگ پین، اسی دی عمارت نہیں مان دے، جی میں کنے کیتا؟ حضرت امام حسین نے کیتا، یزید کے خلاف فرمایا نہیں مانے گا، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر اور دیگر صحابہ کرام، علی ان دی بادشاہی پوری قائم ہی نہیں ہوئی، کدی مدینہ شریف والے نکل دے پہنے، کدی حضرت امام حسین پہ نکل دے رہے، کدی جنگ حرہ ہو رہی ہے، کدی مکے دے اندر صحابہ کرام اٹھ پہنے، ان دی بادشاہی سے مکمل منی نہیں گئی، وہ تے امیر بنے آئی نہیں پورا، وہ جیڑا امیر نہ بنے پورا، امیر نہ بنے، کوئی مننے تے کوئی نہ مننے، کوئی اٹھے تے کوئی نہ اٹھے، وہ چلیا، ایسا امیر اس حق سے نہیں ہوگا، ایسا ظالم، ایسا فاسق، ان دے خلاف اٹھنا جائز نہیں ہے، بلکہ طاقت ہوئے تے واجب نہیں ہے۔ اینو آندے نے دفع تسلط، اینو کی آندے نے؟ ہن ادھر ویکھیا جی، میں بس گل مکا دی، یزید نو سارے من لیا سی؟ چلو اتو پوچھ لو جا کے، وہ بھی آکھن گے کہ سارے ہاں، تے بادشاہی میں جھگڑا تے پہ گیا، تسلط قائم تے نہ ہویا، نزاع تے پہ گیا، مقابلے میں اٹھ کے آ گئے کوئی، صحابہ کرام نے نہیں منیا تا جنگ حرہ ہوئی، مکے دے اندر کیوں لڑائی ہوئی، صحابہ کرام نہیں منیا، امام مسلم بیٹا لڑ گئے نے نہیں منیا، اور معلوم ہویا انہوں کسے بادشاہ سارے انہوں بادشاہ، انہوں سارے امیر، تے ایسا ظالم جنہوں سارے امیر نہ منن، ایسے ظالم دے ظلم تو نجات دلان آستے اگر کسے کو طاقت ہوئے تو اس کا نکلنا
وہ بغاوت نہیں بنتی، فساد نہیں بنتا، بلکہ وہ یہی بنتا ہے کوئی ظالم کسی وحشی درندہ کو نظر آ جائے نا تے طاقت رکھتا ہوئے تے انہوں ختم کر دینا چاہیے. سبحان ادھر جنہیں وہ کہندے نے کہ بادشاہ بن گیا، ہوں جڑا اٹھے گا فروج کرے گا، انہاں دے نظریے دے مطابق صحابی باغی بنے، آل مصطفیٰ باغی بنی، تے جویں اسی آنے او بادشاہ بنیا ہی نہیں. اوے انہوں کسے سارے منیا ہی نہیں، جھگڑا پہ گیا، نزاع ہو گیا، کسے منیا کسے نہیں منیا. لہذا کس امیر دے خلاف اٹھنا جائز نہیں، جنہوں سارے من لین تا کر کے جنہوں دے خلاف اٹھنا باغی بھی بن گئے، فسادی بھی بن گئے. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یزید نے سارے نہیں منیا، کسے منیا کسے نہیں منیا. معلوم ہویا بادشاہ تے امیر نہیں بنیا، وہ محض ظالم وحشی شرمندہ لٹ کسٹ کرنے والا لعین تے خنزیر سی، عوام کے اوپر ظلم کرنے والا. امام عالی مقام کی غیرت نو گوارا نہ ہویا کہ میں طاقت بھی رکھنا ماں ایندے ظلم نو ختم کرنے دی، تے میں کیوں نہ اٹھاں. آپ اٹھے کادے لئی ظالم دے ظلم تو رعایا نو بچان واسطے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. ریت دی کندھ تے چھت نہ رکھی، دو بیڑیاں تے لت نہ رکھی، سید دے نال مٹھا لا کے ننگی تار تے ہاتھ نہ رکھی. اگلی گل سن لو بھائی، امام غزالی دے قول دا رد اتھے ہی ہو گیا کہ امام غزالی دا قول جڑا بار بار پیش کیتا جاتا، امام غزالی جا کر میں آکھاں گا چپ کر، سچ وہ ہوندا جڑا منہ چڑھ کے بولے. ایڈا امام غزالی دا قول کتاباں میں لکھ کے پیش پیا کرنے کہ میری کتاب لکھا ہے امام غزالی دا قول، تے میں انج کہاں گا. ایک تے امام غزالی دے قول دا رد شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے کر دیتا، اپنی تکمیل الایمان شریف جیسی کنی باری پڑھ کے سنا چکے ہیں. بے شک بے شک ٹھیک ہے. اور دوسری بات سرکار اور جھوٹے دے کو پیر ہوندے نے، ادھروں امام غزالی نو بچاؤ. میں آکھاں گا امام غزالی دے اس قول دا رد تے تو آپ ہی کر دیتا، آپ ہی نہیں مندے. امام غزالی دا قول آندے اسی نہیں مندے، کر دئیے دکھا دئیے کیویں نہیں مانتے. سبحان اللہ. لے بھائی سناؤ سبحان اللہ. ہر بندے کی ہر بات کا دفاع کرنے والا یا احمق ہوتا ہے یا متکلف ہوتا ہے. یہ کبھی نہ سمجھنا کہ جب کسی بزرگ کا نام سامنے آ جائے تو اس کی ہر بات جو ہے وہ سمجھو اب یہ قرآن اور وحی ہو گیا، دلیل ہو گیا، پکی بات اس کے خلاف نہیں، نہ کرنا ہے نہ کرنے دینا ہے. آپ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال لیں گے. سمجھ نہیں آ رہی؟ سمجھ آ گئی. بہت سے ایسے اخبار ہوتے ہیں جن کو چھوڑنا پڑتا ہے. مثلا میں موٹی سی مثال دیتا ہوں. اب امام غزالی کے چھوٹے بندے ہیں، بتائیں. وہ یزید کو رحمت اللہ علیہ وہ کہتے ہیں روزانہ ہم دعا مانگتے ہیں اس کی بخشش کی. اب آپ کہیں گے میں تو نہیں مانتا، آپ کہیں گے ہم نہیں مانتے. ہم نہیں مانتے. چھوڑ رہے ہو، چھوڑ رہے ہو. ہون تے کہہ دو سبحان اللہ، علی بھی نہیں کہنی سبحان اللہ. ہون تے منہ بنانا چھڑ دے، ہون تے نعرہ مار دیو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. اوویں دا کم نہیں کرنا بھی سانو بعد وچ لوکی آکھن بھی یہ منتاں کر کے بٹھاندے رہن. تہاڈی مہربانی میرے ہاتھ بننے جے ہاتھ ایک باری جدو میں کہاں گا نا ادو اٹھ پوے جے. تہاڈی بڑی مہربانی، ایویں نہ کریا جے. توجہ نہ بولو. رد ہو گیا امام غزالی دے قول دا کہ نہیں ہویا؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی بھی رد کیتا کہ امام غزالی دے اس قول دا کوئی اعتبار. خود بھی آندے پے نے اسی چھڈ دینے ہر بندے دی ہر گل نہیں منی جاندی. آپ منی نہیں مڑدے، کتاب پہ لکھن دا کی فائدہ. اے نویں موضوع کا کلپ پہ اگلی بات، یزید کے بارے میں علماء کا محتاط موقف. اردو وچ لگیا سندر سارا نو بلا کے لایا گیا، سارے وچ مقررین مدرسین سارا نو بلا کے لایا گیا. اون دے وچ آکھیا گیا بھی امام غزالی دی یہ گل اسی اب بولو. اور آخری گل میرے برادر مکرم نے چیلنج کیتا سی موبائل دا. توجہ میں پھر کہہ رہا ہوں، اے گلاں نال گلاں نہیں مکدیاں.
ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਝੂਠਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਸੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ ਜੇ ਉਧਰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਰੰਗੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਸਨ ਤੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਾਂ ਜੀ ਉਮਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਨਬੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਈ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਸਮਝ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲੀਏ ਬਦਮਾਸ਼ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਆਖਾ ਆ ਜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡਾਂਸ ਕਰ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਆਈ ਕਲਿੱਪ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪਿੱਛੂ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਬੇਵਕੂਫ ਉਹਨਾਂ ਆਖੇ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਪਿੱਛੂ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਬੇਵਕੂਫ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਆਓ ਤੇ ਤੂੰ ਪੁੱਠੇ ਬਰਾਦਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ ਤੇ ਬੇਵਕੂਫ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰੇ ਉਹ ਡਾਂਸ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਚੈਲੰਜ ਥੋੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਨੱਸ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਬੇਨੂਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜਕਾ ਮਾਰਨੀਆਂ ਛੱਡ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਬਾ ਦਾ ਗੁਸਤਾਖ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਯਜ਼ੀਦੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮਕਾਮ ਨੂੰ ਖਤਾ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਯਜ਼ੀਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਆ ਜਾ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਤੇ ਕਰ ਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਾ ਕਰ ਦੇ ਔਰ ਨਬੀ ਦੀ ਉਮਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇ ਹੱਕ ਅੱਗੇ ਚ ਵੜ ਜਾ ਓਏ ਅੱਲਾਹ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗਾ ਸੱਚਾ ਕੌਣ ਹੈ ਖੁਦਾ ਕੌਣ ਆ ਜਾਓ ਬੈਠੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਹਲਾਲੀ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਉਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਾ ਦਿਓ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਹ ਬੇਨੂਰਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਸੀਮਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਖੇਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾਂਗਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਭਾਈ ਨਵੀਦ ਹੀ ਬਣੇਗਾ ਜੀਵੋ ਬੈਠੋ ਉਧਰੂ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣ ਕੇ ਨਬੀ ਦੀ ਉਮਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੜਕਾ ਮਾਰਨੀਆਂ ਹੈ ਗੁਸਤਾਖ ਨੇ ਇਹ ਗੁਸਤਾਖ ਨੇ ਦੱਸੀ ਬੈਠੇ ਗੁਸਤਾਖ ਕੌਣ ਹੈ ਸਹਾਬਾ ਦਾ कलिप लिया असी हाजिर बैठे हैं हाँ, और कलिप और सानू ये भी पता है न खंजर उठेगा न तलवार न खंजर चलेगा न तलवार उठेगी ये बाजू हमारे कलिप लिया कलिप लिया सुनो साढ़े दरस्ता बच्चा बच्चा मुबाले वास्ते तैयार है जिंदाबाद जिंदाबाद ले बेलियो आखिरी बारी मेरा शेर सुन लो शेर सुन लो शेर गल मौके सुनना चाहते हो कि नहीं सुनना चाहते मैं वैसे सुर बहुत ही लाना वा ते शोला बयानी घट करना वा खैर आज मौका इवें दा सी चलो तुहानू शेर सुना देना तवज्जो नाल बोलो सुभान अल्लाह इस इश्क दी रीत अनोखी जाके सुनिया जे मोहब्बत में सुनिया जे नबी दी आल वफादारी करने वाले सुनिया जे असना सहाबा ने गुस्ताख ना आले मुस्तफा दे गुस्ताख सी सहाबा नाल भी वफा करने वाले आले मुस्तफा नाल भी वफा करने वाले अल्हम्दुलिल्लाह नबी दे दर में हर में करने वफा करने वाले साडा ते ईमान तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तू है नबी तेरा सब कराना नूर का साडा की ईमान असा नबी दे हर मैदान नबी दे हर गुलाम ने प्यार करने वाले हमें सहाबी होवे हमें ताबी होवे हमें आले रसूल होवे ताऊ करके साडा ईमान ऐसी अनोखी ऐसी अनोखी
مصطفیٰ جان رحمت پہلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا ہو سلام جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا جس نے نانے کر دیا گھر کا گھر ہی سفر دے خدا کر دیا اس